امریکہ عالمی سپر پاور ہے اور اس کا صدر دنیا کا طاقتور ترین شخص کہلاتا ہے۔ جب امریکی صدر بیرون ملک سفر کرتا ہے تو صرف ہوٹل اور پروازیں ہی نہیں بک کی جاتی بلکہ بہت سے اور اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کے سفر کے لیے ایک اسپیشل ببل تیار کیا جاتا ہے جسے امپیریل ببل کہتے ہیں۔ اس ببل میں چند ایک مخصوص صحافی اور فوٹوگرافر کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ امریکی صدر کی حفاظت کے لیے سیکرٹ سروس کی ذمہ ہوتی ہے۔ اس میں 7,000 سے زائد ایجنٹس اور ان کے ذمہ ایک ہی کام ہوتا ہے کہ صدر کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس محکمے کو بجٹ تقریباً $2.25 ارب کے قریب۔ جب امریکی ڈالر صدر بیرون ملک دورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاریاں مہینوں پہلے شروع کر دی جاتی ہیں۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹس اور وائٹ ہاؤس کا عملہ متعلقہ ملک میں 3 مہینے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقامی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر صدر کی سیکیورٹی کی ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں۔ امریکی صدر ہوسٹ ملک میں جس ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں اس کی ایئر سپیس کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ شہر میں صدارتی موٹر گیٹ کا راستہ محفوظ بنایا جاتا ہے۔ اگر صدر پر حملہ ہو جاتا ہے تو انہیں وہاں سے کیسے نکالا جائے گا، کون سے قریبی ہاسپٹل میں لے جایا جائے گا، یہ معاملات کی صدر کے کسی بھی ملک میں پہنچنے سے پہلے 3 ماہ پہلے ہی طے کر لیے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے صدر کی آمد قریب آتی ہے، ایجنٹ بم سونگھنے والے کتوں کے ساتھ صدر کے راستے کے ہر سٹاپ کو چیک کرتے ہیں۔ صدر کے پروٹوکول کے ساتھ کھڑی گاڑیوں کو ہٹایا جاتا ہے تاکہ کار بم دھماکے سے بچا جا سکے۔ امریکی صدر جس ہوٹل میں قیام کرتے ہیں وہاں پارکنگ بھی تمام گاڑی کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر جب اپنی لیموزین سے نکلتے ہیں تو ان کے ارد گرد شامیانہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی مشکوک شخص ان کی نقل و حرکت کو نہ نوٹ کر سکے۔ امریکی ایجنٹس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ غیر ملکی دوروں کے دوران صدر زیادہ دور نہ جائیں۔ انہیں ایمرجنسی اسپتال کے 10 منٹ کے اندر سفر ڈائیمیٹر کے دوران ہی رہنا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں کامیابی سے نپٹا جا سکے۔ امریکی صدر ایئر فورس 1 نامی طیارے میں سفر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ایڈوانس طیارہ ہوتا ہے جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ یہ نیوکلیئر حملے کے دوران الیکٹرو میگنیٹک پلس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک بار فیول بھرنے کے بعد تقریباً 12,500 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے۔ اسے دوران پرواز ری فیول بھی کیا جا سکتا ہے۔ صدر کے پہنچنے سے پہلے ہی اور بیک اپ طیارے کو ہوسٹ ملک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایئر فورس 1 نامی کی خصوصیات والا ایک اسپیشل طیارہ ہوتا ہے۔ اس طیارے کی لوکیشن کو خفیہ رکھا جاتا ہے تاکہ ہنگامی صورتحال میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ امریکی صدر کے طیارے کے ساتھ کئی دوسرے طیارے بھی سفر کرتے ہیں۔ دوسرے طیاروں میں صدر کی لیموزین، ہیلی کاپٹر اور دوسرے آلات بھاری مشینری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگ بھی ان طیاروں میں موجود ہوتے ہیں۔ صدر جب ہوسٹ ملک میں اترتے ہیں تو اپنے خصوصی لیموزین میں سفر کرتے ہیں۔ امریکی صدر کی اس کار کو دی بیسٹ یا فرسٹ کار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چلتا پھرتا ٹینک ہے جو بم پروف ہوتا ہے۔ صدر کا موٹر کیٹ 20 سے زیادہ گاڑی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب یہ موٹر کیٹ کا آئیڈیا پروٹوکول نکلتا ہے تو اس کے راستے اور اطراف کی سڑکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ امریکی صدر کو کسی بھی ہوٹل کے مرکزی دروازے سے اندر داخل کیا جائے۔ اکثر انہیں ہوٹل کے پچھلے دروازے یا کچن سے اندر لے جایا جاتا ہے۔ جیسے ہوٹل میں امریکی صدر قیام کرتے ہیں اس میں بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظام ہوتے ہیں۔ صدر نے رہنا ایک سویٹ میں ہوتا ہے لیکن ہوٹل کی 3 منزلیں ان کے لیے مختص کی جاتی ہیں۔ صدر کے بک کمروں میں کوئی بھی عام یا خاص شخص نہیں رہ سکتا، وہاں صرف صدر یا ان کا عملہ ہی رہ سکتا ہے۔ اگرچہ ہوٹل کے کمرے میں آلریڈی کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں لیکن صدر کی آمد سے پہلے کھڑکیوں کو بلٹ پروف شیشوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ صدر کے کمرے میں تمام الیکٹرانک ڈیوائسز ہٹا دی جاتی ہیں۔ ٹی وی، ٹیلی ویژن یا ٹیلی فون وغیرہ سب چیزیں باہر پھینک دی جاتی ہیں۔ ان کی جگہ سیکرٹ سروس والے اپنی محفوظ ڈیوائس ان تمام کمروں میں نصب کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات امریکی خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ بنتے ہیں۔ امریکی صدر اکثر ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے بلکہ ان کے ساتھ ان کا کچن سٹاف بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہی سٹاف انہیں کھانا فراہم کرتا ہے۔ کھانے کو صدر تک پہنچانے سے پہلے سیکرٹ سروس کے اہلکار اس کھانے کو خود کھا کر چیک کرتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز یا ممنوعہ اشیاء تو ایڈ نہیں کی گئی۔ امریکی صدر کے غیر ملکی دوروں کے دوران تقریباً 3 سے 6 سیکیورٹی کی لیئرز ہوتی ہیں۔ پولیس بیرونی سیکیورٹی سنبھالتی ہے۔ اکثر یہ عمارتوں پر سنائپر تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ جنرل سیکرٹ سروس کے اہلکار درمیان میں ہوتے ہیں اور صدر کے سب سے قریب صدارتی حفاظتی ڈویژن کے ایجنٹس موجود ہوتے ہیں۔ ان ایجنٹس کی تربیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ صدر کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا سکیں۔ 1981 میں امریکی صدر پر ایک پاگل شخص نے حملہ کیا تو سیکرٹ سروس کا ایک اہلکار ان کے سامنے آ گیا۔ اس اہلکار نے امریکی صدر کے سامنے آ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ امریکی صدر کو کور کر سکیں۔ اس ایجنٹ کے سینے میں گولی لگی، یہ شدید زخمی ہو گیا تاہم اس کی جان بچا لی گئی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محبوب حسین کو ڈیجیٹل محبوب سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیجیٹل محبوب۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔